اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود ڈاکٹر فیصل کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ یہ تھا کہ 13 مارچ سے ہم نے سکول جو تھے وہ سارے بند کر دیے۔ اس کے بعد کئی مراحل تھے جو طے کیے گئے۔ امتحانات ناممکن تھے، کیونکہ امتحانات ناممکن تھے اس لیے 40 لاکھ بچوں کو پاس کرنا تھا، ان کو اگلی کلاس تک لے کے جانا تھا۔ پھر درمیان میں کئی ایسے موقع آئے کہ اب جو لاک ڈاؤن ہے اس کو جاری رکھیں یا نہ جاری رکھیں۔ اس میں بھی سب نے مل کے ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی۔ اس کانفرنس کے تحت ہم نے یہ سارے فیصلے جو حالات کا جائزہ لے کے سارے فیصلے کیے۔ آج کا دن اہم اس لیے ہے اور مبارک بھی ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں اور ہم اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم سکول اور کالجز یا سارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو کھول سکیں۔ پر یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو اور محنت کی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو تھا اس نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ ہم نے بھی اپنے مختلف لوگوں سے کنسلٹیشن کی اور جو تحقیق کی وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو کرنے کے لیے صرف یہ کوئی میری ثوابدید نہیں تھی یا صرف منسٹری آف ایجوکیشن کا نہیں، ایک وائڈ کنسلٹیٹو پروسیس شروع ہوا۔ ایکسپرٹس کے پینل تھنک ٹینک سے اور مختلف ادارے جو تھے وہاں سے لیے گئے۔ جو دنیا کے ٹرینڈز تھے، جو ہمارے علاقے میں ہمارے خطے میں ہو رہا تھا، اس کا جائزہ لیا گیا، اس کو جانچا گیا۔ اس کے بعد ہیلتھ منسٹری نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے سارے پروونسز سے کنسلٹ کیا اور ڈیٹا لیا اور ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو آگے بڑھایا۔ جو سکولوں کے چینز تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ، تو جیسے میں نے کہا کہ ہم انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے ایک ریگولر کنسلٹیشن کرتے رہے۔ ہیلتھ منسٹری ہیلتھ سائٹ پہ کرتی رہی، ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ ایجوکیشن سائٹ پہ کرتی رہی۔ تو یہ ایک پورا ایک لمبا پروسیس تھا جس میں ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بتدریج کھولا جائے، اور اس کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس کو اپروو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 15 سپٹمبر سے جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ ساری یونیورسٹیز، سارے جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے پروفیشنل کالجز ہیں، وہ سارے کے سارے 15 سپٹمبر سے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ 9ویں اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں انٹرمیڈیٹ کالجز اور 9ویں 10ویں کلاس سکولوں میں جو ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ سو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتہائی تحمل اور صبر سے یہ 6 ماہ گزارے۔ مشکل وقت تھے، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، بچوں کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ رک گئی تھیں، لیکن سب نے انتہائی تحمل سے اس وقت کو گزارا، اور ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سپٹمبر سے ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز، پروفیشنل کالجز اور جو 9ویں اور 10ویں کلاس ہے اس کے بچے وہ سکول جو ہے وہ سکولوں میں آ سکیں گے۔ اس کے بعد
बच्चों की सेहत को क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, 7 दिन हम देखेंगे। 7 दिन के बाद दोबारा जायजा लिया जाने के बाद 23 सितंबर को 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लासेस जो हैं उनको भी इजाज़त होगी और वो भी खुल जाएंगे। तो जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 70 लाख हैं। जो 6वीं से 8वीं के क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं सारे पाकिस्तान में, और इसमें सरकारी भी है, प्राइवेट भी हैं, सारे हैं, वो तकरीबन 64 लाख हैं। और उसके बाद 1 हफ्ता और इंतज़ार किया जाएगा और 30 सितंबर को अगर हालात ठीक रहे, हालात का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि प्राइमरी के सारे स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएं। तो अब मैं ज़रा इसको रिपीट करता हूँ कि हमने ये बदतरीज तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया है और उसका तरीक़ाकार ये बनाया है कि 15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के इदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। उसके बाद 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में अगर हालात ठीक रहे, जो इंशाल्लाह लग रहा है कि होंगे, लेकिन हम बड़े बगौर जायज़ा लेने के बाद ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको खोल देंगे। इसमें खोलने के बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, वो भी नाफिज होंगे। और उसके बारे में और हेल्थ के बारे में डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो आपको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा सारे वालिदैन का और सब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से, और तालिब इल्म जो कि 6 माह से स्कूल नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं जा रहे, कॉलेजेस में नहीं जा रहे, उन्होंने भी इंतहाई तहम्मुल से ये वक्त गुजारा है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर फैसल साहब। शुक्रिया शफकत साहब। मैं सिर्फ चंद लम्हात लूँगा कुछ वाज़े करने के लिए कि जो फ़ैसले हमने किए हैं उसका तरीक़ाकार क्या रहा है, उसके पीछे मंतक क्या रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना हमारे लिए बहुत अहम होगा। उसकी तफसील तो हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं महकमा सेहत की, लेकिन कुछ उसके जो चीदा और अहम हिस्से हैं उनका मैं जिक्र करता चलूँ। सबसे पहले तो ये, जैसे शफकत साहब ने फरमाया कि हमने पहले ही फैसला किया था कि एक दिन होगा जब हम इस अपनी प्रेजेंट स्टेट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं, हमारे क्या इदाद शुमार हैं, बीमारी का फैलाव कहाँ है, और अगर हमें इत्मीनान हुआ तो फिर ये जो 15 सितंबर की तारीख थी जिसको एक अंदाजे के तौर पर रखा गया था, उसमें फिर स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो आज की पोजीशन ये है कि हमारे जो टेस्ट हैं, जो हमारे टेस्ट की पॉजिटिविटी का परसेंटेज है, वो तमाम हमें तसल्ली बख्श दिखता है और हम समझते हैं कि हम उसकी बेसिस पे जो गुज़िश्ता तमाम ओपनिंग्स हुई हैं, जो तमाम पीछे रिलैक्सेशन की गई है एक्टिविटी में, उनके जो भी असरात आने थे वो किसी हद तक वाज़े तरीके से नज़र आ रहे हैं और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमें स्कूल खोल देने चाहिए बतदरीज तरीके से। इदारे जो हैं तालीम के उनको खोल देना चाहिए। अच्छा, उसमें जैसे शफकत साहब ने फरमाया वो एक बतदरीज स्टेप होगा, स्टेज्ड प्रोसेस होगा, और उन्होंने उसकी तफसील आपको बता दी। मैं उसके बारीकी में दोबारा नहीं जाता, लेकिन ये बताता चलूँ कि ये इस पे बहुत दुनिया भर में भी बहस रही है, पाकिस्तान में भी डिबेट रही है, हमारे अपने फोरम पे भी इस पे बहुत डिस्कशन हुई कि छोटे बच्चे पहले, बड़े पहले, बीच वाले पहले, और या इस किस सीक्वेंस में या किस अंदाज से इनको खोला जाए।
تمام عوامل کو مد نظر رکھ کے، دنیا کی ایویڈنس کو دیکھ کے، جس میں کچھ بسا اوقات چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے رجحان کہ ان کو پہلے کھولا جائے، لیکن جب ہم نے اس سارے معاملے کا جائزہ لیا اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے مختلف سیکٹرز میں، جب اس پہ غور کیا اور ہمارے سوشل اور ہمارے سکولز کے حالات پہ دیکھا، تو ہم نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے ہائر ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری سکول اور پھر چھٹی سے 9ویں تک اور پھر اس کے بعد پرائمری سکولز. تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور بیسک سوچ تھی. اس میں بہت کنسلٹیشنز اور غور و غوص ہوا. جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، وہ اس کی باریکی اور تفصیل تو جیسے میں نے بتایا موجود ہے، لیکن اس کے جو اہم جز ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ بچے پڑھنے، ہمارے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، ادھر جو ڈینسٹی ہے، یعنی ایک کمرے میں یا ایک کلاس روم میں یا ایک لیب میں جو عام ایکسپیکٹڈ نمبر ہوتا ہے لوگوں کا، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو پھیلاؤ ہے بیماری کا، اس کو روکنے کے لیے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم کرنی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں. 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں. مقصد یہی ہے کہ کسی ایک وقت پہ ایک تنگ جگہ میں جو لوگوں کی تعداد ہے، بچوں کی تعداد ہے، اس میں کمی کی جائے تاکہ ایک سے دوسرے میں جو پھیلاؤ ہے بیماری کا وہ روکا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ حد الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ مینٹین ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ جو پہلا قدم ہے یہ لے لیا ہو، یعنی آپ نے ایک کلاس کو 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہو اور وہ اس کے مطابق بچے ایک دن ایک سیٹ آئے اور اگلے دن دوسرا بیچ آئے. اس کے بعد جو ایک بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں شاید کلیدی رول اس معاملے میں ہو، وہ ماسک کا استعمال ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سرجیکل ماسک ہے، ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک ہی استعمال ہو. تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چاہے کپڑے کا ماسک، ایک کپڑے کا حصہ لے کے ایک رومال نما جگہ کو، کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے اور اس کو روزانہ دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ماسک کا استعمال لازم طور پہ کیا جائے، بچوں کو سمجھائیں بھی، ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں، اور اسکول کی انتظامیہ سے، کالج کی انتظامیہ سے کوآپریٹ بھی کریں، کیونکہ ان کو ہدایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں اس چیز کا اطلاق کرنا ہے. تو یہ ماسک بہت ایک اہم ہمارا حصہ ہوگا کام کا. ایک اور بات یہ ہے کہ میری والدین سے اور بچوں سے، اور بیچ میں سارے بچے نہیں ہیں، نوجوان بھی ہیں ہمارے، ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے خصوصاً، تو آپ کسی صورت بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی مت جائیں، کیونکہ آپ کی بیماری سے کسی اور کو لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ سیلف سکریننگ بھی ہے، یعنی آپ نے خود بھی ایک ذمہ داری اٹھانی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اسکول نہ جائیں، کالج نہ جائیں. لیکن تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی سکرین اور جہاں ممکن ہو وہاں ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ بیمار بچے یا بیمار نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہ آئیں. ہاتھ دھونے کی، ہینڈز ہائیجین کی، ہینڈ واشنگ کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، میں اس پہ بہت نہیں کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اہم جز ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود ہم اپنا گارڈ لوور نہیں کریں گے. ہم اس چیز سے نظر نہیں ہٹائیں گے کہ کتنے لوگ کہاں ٹیسٹ میں پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس کی پوری ایک اسٹریٹجی ہے جو محکمہ تعلیم کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے، جو آپ کے محکمہ صحت ہیں اس میں کوآپریٹ کریں گے، اور ہم ایک سینٹینل سکریننگ کریں گے. چند چنے ہوئے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بچوں کے اسکول اور یونیورسٹی آنے کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہو رہا بیماری میں. اس کے علاوہ ہم جو نیشنل فگرز ہیں، جو ہمارے پروونشل انفارمیشن آتی ہے، ادھر سے بھی ہم یہ سارا اعداد و شمار پہ نظر رکھیں گے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کو ریوائز بھی کر سکیں اور کچھ بہتر تدابیر بھی اس میں بروئے کار لا سکیں. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہم نے اقدامات آج تک کیے ہیں، انڈسٹری کو، ریسٹورنٹس کو،
باقی چیزوں کو کھولنے میں کہ ان میں یہ سب سے بڑا قدم ہے. اسی لیے اس پہ ہم اتنی زیادہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو سب کو یاد کرا رہے ہیں کہ اس چیلنج کو مل جل کر اور کوآپریشن کے ساتھ جو ہے اگر ہم نے اڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم نکل آئیں گے اور نہ صرف کہ پھر ہمارے بچے اپنی تعلیم مکمل طور پہ اچھی طرح سے حاصل کر سکیں گے بلکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ سے بھی رکنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں دو تین چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو 15 تاریخ کو ہم تعلیمی ادارے 9ویں کلاس سے اوپر کے یعنی کہ یونیورسٹیز اور انٹرمیڈیٹ کالجز اور وہ جو سارے کھول رہے ہیں, اس کا اطلاق ووکیشنل جتنے بھی ہمارے ہنر کے ادارے ہیں ان پر بھی ہوگا. یعنی کہ ووکیشنل کے جو ادارے پہلے فیکٹریز میں یا باقی جگہ ٹریننگ دے رہے تھے, اب جو کلاس روم ٹریننگ ووکیشنل کی یا ہنر کی ہوگی وہ سارے ادارے جو ہیں ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہوگی. صرف ایک اطلاع عرض کروں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم سب تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں, جس میں مدارس بھی شامل ہیں, جس میں سرکاری اسکول بھی شامل ہیں, جس میں پرائیویٹ اسکولز بھی شامل ہیں اور اس کے اندر ووکیشنل اسکولز بھی شامل ہیں. تو یہ سارے تعلیمی ادارے ہیں ان کا اور جو فیصلہ آج کیا گیا ہے اس کا اطلاق سب پہ ہے. مدارس پہ بھی ہے, سرکاری اسکولوں پہ بھی ہے, پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی ہے اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان پر بھی ہے. اور دوسری بات جو آسان بات نہیں ہے کہنی لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایس او پیز پہ یا احتیاط نہیں برتی جا رہی, وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پھر تادیبی کارروائی بھی کر سکتی ہے. یعنی کہ اگر کسی اسکول نے اور کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے جو ہم نے بنیادی تدابیر بتائی ہیں اگر ان پہ عمل نہ کیا تو اس کی نیچرلی اس میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پہ کوئی کارروائی بھی ہوگی. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ اس پہ سارے قوم کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے اس کا آسان فیصلہ نہیں تھا. بہت سوچ سمجھ کے, بہت احتیاط برت کے, سارے جو صحت کے معاملات تھے ان کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں کامیابی تبھی ہوگی کہ جب کوآپریشن ہوگی, والدین کی کوآپریشن ہوگی, ٹیچرز کی کوآپریشن ہوگی, اسکولز کے اور جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز کی کوآپریشن ہوگی. تو سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے, سب نے اپنا اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے اور یہ مل کے نبھانا ہے, تبھی یہ اس میں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہوگی. اور آخر میں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس طرح اس کو محنت سے اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا ہے, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس سارے ایشو کو کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل فیصلہ ہے اللہ اس میں ہمیں سرخرو کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تعلیمی ایک نقصان ہوا ہے اس کو ہم اگلے چند ماہ میں پورا کر سکیں اور بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کر سکیں. اور بھی کچھ اٹیچڈ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں, مثلاً یہ کہ امتحان جو آگے آنے ہیں ان کے شیڈیول جو ہے اس کو کچھ تبدیل کیا جائے, کورس ورک جو ہے اس کے بارے میں سوچا جائے. تو یہ ساری چیزیں جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. بڑی مہربانی, شکریہ. براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان پریس کانفرنس کر رہے تھے. اعلان یہ کیا گیا ہے کہ 15 ستمبر سے تمام یونیورسٹیز اور کالجز کھول دیے جائیں گے. اس کے 7 دن کے بعد 6 سے 8ویں جماعت تک اور پھر 30 ستمبر تک چھوٹی کلاسز جو ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا.